سحری اور افطاری کا تعلق یہ اذان سے ہے یا وقت کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، سحری ہے، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ فجر کی اذان اپنے وقت پر ہوگی تو فجر کی اذان ہوگی۔ اگر فجر کی اذان کا وقت نہیں ہوا، اس سے پہلے اذان ہوگی تو فجر کی اذان نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ سحری کر رہے ہیں تو سحری میں جب وقت ہوتا ہے تو سحری کا وقت اس ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو رہی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ابھی تک کھا رہے ہوتے ہیں۔ اذان مکمل نہیں ہوئی ہے، کھا لیں، پی لیں، ایک گھونٹ چائے کا رہ گیا یہ بھی لے لیں۔ نہیں بھائی، آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو روزے کا تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ہے۔ پچھلے سال مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے فون کیا، اذان کا جو یہ لفظ ہے حی علی الصلاۃ، میں یہاں تک پہنچ گیا تھا اور میں ابھی چائے پی رہا تھا، تو میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ وقت جب ختم ہوا تھا، ختم ہونے کے بعد اذان شروع ہوئی ہے، تو اذان اپنے وقت پہ ہوئی ہے نا، تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے اب آپ کا روزہ نہیں ہے، وہ وقت ختم ہو گیا جس وقت میں آپ نے اپنے سحری کو بند کرنا تھا۔ تو اس لیے بھائی، سحری کریں یا افطاری کریں، افطاری وقت دیکھ کر افطار کریں اور سحری وقت دیکھ کر سحری کو بند کریں۔ آپ کچھ بھی لے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے وقت دیکھا ٹائم ختم ہو گیا۔ جیسے آج جو سحری بند ہوئی ہے وہ 5:12 پہ بند ہوئی ہے، تو 5:15 تک کھاتے رہنا۔ اذان ہو رہی ہے ہم کھا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم پی رہے ہیں، تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق اذان کے ساتھ بھی نہیں ہے، اعلان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اذان نہیں ہوئی، آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ وقت ہو گیا ہے، ابھی اعلان نہیں ہوا افطاری کا، آپ کھانا شروع کر دیں۔ تو روزہ رکھنا، روزہ چھوڑنا، ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، نہ افطاری کی اذان کے ساتھ ہے، نہ سحری کی اذان کے ساتھ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جو خاص اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور جتنی ہو سکتا ہے نیکیوں کو سمیٹیں، نیکیوں کا جو بینک بیلنس ہے وہ زیادہ کریں۔ تو اس ماہ رمضان کے اندر جو سب سے اہم عمل ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ کسی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمان خداوندی ہے، اور روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ تو بھائی یہ روزہ فرض ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ دنیا کے اندر ہر چیز کا ترازو بھی ہے، دنیا کے اندر پمائش کرنے کے لیے بھی طریقے ہیں، ہر چیز کو تولنے کے آلے موجود ہیں۔ روزہ دار کو جو اجر ملے گا نا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، یا وہ انسان جانتا ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ جب اس کو اس کا اجر ملے گا تو اللہ کے ہاں پھر پتہ چلے گا، پھر اس روزہ رکھنے والے کو اور دینے والے کو پتہ ہوگا کہ اس کو کیا اجر مل رہا ہے۔ حدیث میں آتے ہیں نا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک جب اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت۔ روزہ دار جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ جب اس کو اجر دے گا، وہ اجر کیا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا، یہ اس خالق کو پتہ ہے، جو اس بندے کو پتہ ہے جس کو ملنے ہیں۔ روزہ فرض ہے، ہلکی سی سر میں درد ہوئی،
ہلکا سا نزلہ ہوا، ہلکی سی طبیعت ناساز ہوئی، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سال تو موسم بہت اچھا ہے، نہیں تو گرمی بھی، ہماری گرمی کیا تھی؟ گرمی تو ان صحابہ کی تھی جنہوں نے قربانیاں دین کے اوپر دی، کھجور کے ساتھ روزہ رکھ لیتے تھے۔ آج کچن میں جگہ نہیں ہوتی سامان رکھنے کے لیے، یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہیلا، کوئی بہانہ مل جائے کہ میں روزہ نہ رکھوں۔ نہیں بھائی، روزہ فرض ہے، روزے کا جو اجر ہے وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے، اس لیے ضرور روزے کو پوری اہمیت کے ساتھ، پوری فضیلت کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ آپ رکھیں۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے روزے کے آداب۔ روزہ رکھنا ہے نا، روزہ رکھنے کے بعد روزے کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ روزے کے اندر رہتے ہوئے مجھے کن کاموں کو کرنے کی اجازت ہے، کن کاموں کو نہ کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے روزہ آپ کی زبان کا بھی ہے، روزہ آپ کے ہاتھ کا بھی ہے، روزہ آپ کی آنکھوں کا بھی ہے، روزہ آپ کے کانوں کا بھی ہے، روزہ آپ کے دل کا بھی ہے۔ آپ کے جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں صبح سے شام تک بھوکے رہنا، یہ ہرگز مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے آپ کے اندر تقوی آ جائے، آپ کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو بھائی روزے کے آداب بہت ہیں، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزے کو پورا کریں۔ جیسے 30 روزے پورے ہوں گے، آپ کے اندر جو ایمان کی لذت پہنچے گی روزے رکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آخری بات کہ جو اہم اعمال میں سے ہے وہ ہے فرض نماز۔ نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، با جماعت نماز پڑھیں۔ اللہ نے مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراویح میں قرآن سنتے ہیں، اللہ نے ہر نیکی کا اجر پہلے سے زیادہ کر دیا۔ نفلوں کو جو ثواب ہے اس کا درجہ فرضوں کے برابر ہے، اور فرضوں کا درجہ 70 گنا اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مقدس مہینہ پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ہوا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کا اظہار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھیں۔ اللہ ماننے والے ہیں۔ میرا اور اس خالق کا تعلق بندے اور خدا کا ہے، ملازم کا نہیں ہے۔ یہ گزارش ہے، چند گھڑیاں ہیں، چند دن ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ سے دوستی، اللہ کا قرب، اللہ کو منا لیں۔ آخری بات یہ ہے کہ سحری میں آپ اٹھتے تو ہیں، سحری میں آپ تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں، سحری سے پہلے پڑھ لیں، سحری کے بعد پڑھ لیں، لیکن یہ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جو اپنی بات منوا کر دم لیتی ہے۔ یہ بڑی لاڈلی عبادت ہے۔ یہ کس انداز کی، کتنی خوبصورت نماز ہے، یہ جو تہجد پڑھتے ہیں نا، ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے یہ تہجد پڑھنے سے کون کون سے جو مسئلے ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائی تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، یہ نماز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی یہ مقدس جو گھڑیاں ہیں ان میں نیکیاں سمیٹنے والا بنائے۔